الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کامیاب لوگوں کی صفات، علامات اور ان کے کمالات بیان کیے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں. کتاب کے شروع میں ان کی صفات بیان کر دی تاکہ اہل ایمان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ قرآن مجید جو یہ کتاب ہے یہ لا ریب فیہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، تاکہ اس کتاب کی پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اس میں شاید فلاں بات ایسی ہے جو میری عقل اور میرے ذہن کے مطابق صحیح نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے گھوڑے چلانا شروع کر دے، اپنی سوچ کے ساتھ سوچنا شروع کر دے. یہ بات تو ایسے ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ دینے سے تو مال کم ہوتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے تو مال کم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زیادہ ہوتا ہے. 100 روپیہ ہو اس سے 2.5 روپے اگر ادا کریں تو 97 روپے باقی بچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہوتا ہے. سود ہو اگر تو وہ 100 پر یا 1000 پر یا لاکھ پر اتنا زیادہ پرافٹ ملتا ہے. پرافٹ اس کو کہتے ہیں سود کو. اتنا سود ملتا ہے، اتنا زیادہ ملتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے. میری عقل کہتی ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے عقل کی زور باز لوگ، معاشرے کے لوگ جو دوائی کی طرف جا رہے ہیں، عقل کے توڑے چڑھاتے ہیں. اسی لیے سارے کا سارا معاشرہ سود کا شکار ہے. یہ عقل یہ کہتی ہے کہ سود سے پیسے زیادہ ملیں گے، اتنے پر زیادہ پرسنٹیج پر پیسے ملیں گے تو فکس کروا لیں، گھر بیٹھ کر کھاتے رہیں گے، پیسہ آتا رہے گا. عقل یہ بات کہتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو قرآن کی بات مانے گا تو کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہے. اگر دل کی بات مانے، دماغ کی بات مانے، عقل کی بات مانے تو کہتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. اب کیا کریں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے فرما دی، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اگر شک کرو گے کافر ہو جاؤ گے، مسلمان نہیں رہو گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اس سے شک کرنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بھی ہمارا نقصان ہے. میرا اور میرے رسول کا اعلان جنگ ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارا فائدہ ہے. سارے بینک کے ادارے، حکومت کے سارے ادارے کب سے چل رہے ہیں؟ یہ کہتے کہ یہ حکومت نہیں، کافی عرصے سے یہ کام چل رہا ہے. پاکستان کو سود کا گڑھ بنا دیا گیا ہے
اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس کام سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے تو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں، طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں ہم پر آ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات پہلی بات ہے لا ریب فیہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت کے لوگوں کے لیے ہمایہ ہدیٰ للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو سارے جہان کے لوگ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، کفار بھی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کا خزانہ ہے، لیکن ہدیٰ للمتقین اس لیے فرمایا کہ ان متقین، یہ فرما دیا کہ ان متقین کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان اور یقین ایسے ہو جیسے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، غیب ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی نشانیاں بے شمار زمین و آسمان میں نظر آ رہی ہیں، اس پر اس کا یقین پختہ ہو کہ اللہ ہے، میرا اس بات پر یقین ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ جو ایمان کی صفت ہے، ایمان بالغیب کی طرح تعلق رکھتی ہے، اور ایمان بالغیب جتنا محکم ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا وہ آخرت کے لیے تیاری کر سکے گا۔ اگر آخرت کے لیے تیاری اس نے کیا کرنی ہے اس آدمی نے جس کا ایمان بالغیب ہی کمزور ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہے، کتنے لوگ ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، دل سے ان باتوں پر نہیں مانتے کہ بھائی ایمان بالغیب ہے یا نہیں ہے۔ ایمان والوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی، اللہ پر ایمان ہو کہ اللہ ہے، ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان ہو کہ فرشتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں۔ کیوں ہے؟ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ فرشتے ہیں۔ وکتبہ، صرف اس کتاب قرآن مجید پر نہیں، جو پہلی کتابیں ہیں ان کا بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر یقین ہو۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس بات پر پختہ یقین ہو۔ ورسلہ، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کے نبی کو دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر مقرر کیے گئے۔ پھر یہ رسول کا مفہوم کیا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں، انبیاء کرام 1,24,000 قوم پیش آئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہو۔ 313 کی قوم پیش رسول آئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان اور یقین ہو، پختہ یقین ہو۔ اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہمیں کس نے خبر دی؟ اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، ہمیں اس خبر پر پختہ یقین ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخرت کا دن ہمیں معلوم تو نہیں ہے، نظر تو نہیں آ رہا آخرت کا دن۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کوئی آدمی مر جائے، فوت ہو جائے، اس کو جا کر دفن کر کے آ جاتے ہیں، آپ وہ جانے اس کے اعمال جانے، لیکن اس پر بھی بعض لوگوں کا یقین ہے، بعض کا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ آخرت ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، لیکن کفار کا اس بات پر یقین نہیں ہے، جو نہیں مانتے آخرت کو، آخرت کا انکار کرتے۔ تو یہ بھی ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس پر بھی پختہ یقین ہو کہ آخرت ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اس بات پر بھی پختہ یقین ہو کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، اس کے بارے میں کوئی بدشگونیاں نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی معاشرے کی طرف سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام کریں تو فلاں ہو جاتا ہے، یہ نہ کہیں، یہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مدعی لاکھ برا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اس پر پختہ اس کا یقین۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے، اس بات پر پختہ یقین۔ تو فرمایا کہ ایمان بالغیب انتہائی ضروری ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، جو متقین ہیں، جو اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اس کتاب سے علم حاصل کرنے والے ہیں، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، اس کتاب کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ان کا نماز قائم کرنا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ ان کی اس بات پر یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے،
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। इस बात पर यकीन है अल्लाह के पास जाना है, इसलिए वो उस गुमान उस यकीन की बुनियाद पर वो नमाज कायम करते हैं और नमाज और सब्र के जरिए वो अल्लाह से मदद मांगते हैं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन नमाज उन लोगों के लिए भारी है जो खाशिईन नहीं है। खाशिईन के लिए भारी नहीं है, खाशिईन के अलावा जो दूसरे लोग उनके लिए बड़ा मसला है नमाज का, उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई भी भारी बोझ नहीं है जो अल्लाह के साथ मुलाकात करने पर अपना यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और इस बात पर यकीन है कि हमने अल्लाह की तरफ जाना है। वो तो आंखों की तैयारी कर रही है, वो तो इसको आंखों की ठंडक समझते हैं, क्योंकि उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, इसको कायम करते हैं। नमाज जो कायम नहीं करते उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वाइदें फरमाई हैं, उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब फरमाया और गुस्सा फरमाया है। तो नमाज कायम करना अहले ईमान की उन सिफात में से है कि ये लोग कामयाब लोग हैं। कामयाब लोगों की सिफात है, पहली सिर्फ ईमान भी लगाया, दूसरी नमाज कायम करना, तीसरा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं, सिर्फ ज़कात नहीं अदा करते, सिर्फ सदक़ात नहीं अदा करते, बल्कि अपनी सलाहियतें, अपनी काबिलियतें, अपनी तालीम, अपना अकल, अपने जिस्म की ताकतें, जो कुछ भी है माल के अलावा और भी जो कुछ दिया है वो सब कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने औकात अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं। फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ भी आपने उनको दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ये हम अहले ईमान की तीसरी सिफ़त है। और चौथी सिफ़त क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, उस किताब पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की गई, यानी कुरान मजीद। ये चौथी सिफ़त है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो पहली किताबें उन पर भी ईमान रखते हैं। ये पांचवी सिफ़त है। कुरान पर ईमान, कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील पर ईमान कि वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है। लेकिन हमारे लिए हिदायत का मक़ा क्या है, हुदा लिल मुत्तक़ीन क्या है? ये किताब कुरान मजीद। हमने किस किताब पर अमल करना है? उनको मानना है कि वो सच्ची किताबें अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई हैं, लेकिन तालीमात किस किताब की पर अमल करना है? इस किताब की तालीमात जो कुरान मजीद है, जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नाज़िल हुई है। हम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। पहले कौमों पर जो किताबें नाज़िल हुई थी, तौरात, ज़बूर और इंजील, वो उन कौमों के लिए थी, लेकिन हमारा इस बात पर यकीन है कि वो अल्लाह की तरफ से। अब हमने अपनी जिंदगी किसके मुताबिक गुजारनी है? कुरान मजीद के मुताबिक। हमारे लिए ये इरशाद राह है, हमारे लिए ये सिरात मुस्तकीम है, हमारे लिए ये रोशनी का मीनार है। हमने इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो इसलिए ये चौथी और पांचवी सिफ़त बयान हो गई, और छठी सिफ़त ये है कि वो बिल-आखिरति हुम यूक़िनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर का पुख्ता यकीन है कि हमने मर कर अल्लाह को हिसाब किताब देना है, इसलिए वो अपनी जिंदगी जो गुजारते हैं वो बेनते बैल की तरह नहीं गुजारते। उनकी जिंदगी आज़ाद जिंदगी नहीं होती, उनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होती है। उनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक होती है। वो जिंदगी में जो भी कदम उठाते हैं सोच कर उठाते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में फरमाया कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। कि मोमिन ने दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, उसने दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए देखना है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, कोई ऐसी कोताही ना हो जाए, कोई ऐसी नाफरमानी ना हो जाए जिससे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो जाए। वो ये बात देखता है कि ऐसा काम करो जिससे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो जाए। अपनी जिंदगी में वो चीजें लाने की कोशिश करता है जो अताअत रसूल और अताअत खुदा पर अमल, और उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनके हुक्म की नाफरमानी से तल्लुक़ रखने वाली, उनकी इताअत के खिलाफ बगावत पर मबनी हो, अपने माहौल से, अपने मुआशरे से भी चीजों को निकालने की कोशिश करता है, और अपने माहौल और अपने मुआशरे को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर मबनी मुआशरा बनाने की कोशिश करता है।
یہ صرف نے ایمان کیا. اور یہ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ اس کا آخرت پر یقین ہے کہ دنیا سے جب میں آخرت میں جاؤں گا تو وہاں پر اللہ کی طرف سے مجھے انعامات ملیں گے. جتنے بھی نیک کام کروں گا مجھ سے جب حساب کتاب ہوگا، زندگی پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری ہوگی، ان کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہوگی، تو مجھے نجات مل جائے گی، مجھے کامیابی مل جائے گی. اور اگر میں نے ان کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزاری، بغاوت پر اپنی زندگی گزاری، یا ان کے احکامات سے روگردانی کر کے زندگی گزاری، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے پکڑ ہوگی. اس لیے اس کا آخرت پر یقین ہے. اس آخرت پر یقین کی وجہ سے یہ اپنی زندگی ساری اس طرح بے ڈھنگی نہیں گزارتا کہ جس طرح کوئی آدمی جس کا آخرت پر یقین نہ ہو وہ گزارتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے. کافر نہیں تکتا، وہ کافر نہیں دیکھتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور وہ حق باطل کو نہیں دیکھتا، سچ جھوٹ کو نہیں دیکھتا. دیکھو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے، جو ایماندار ہے، جو مسلمان ہے، وہ جب کوئی بھی معاملہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ میں اپنی زندگی میں حق اور سچ کو دیکھ کر حق کا ساتھ دوں، سچ کا ساتھ دوں، جھوٹ سے بچوں، باطل سے بچوں، نافرمانیوں سے بچوں. مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو کہ انتقاری پر مبنی ہو، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو دغا بازی پر مبنی ہو. اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اسی لیے اس کی زندگی قید خانہ ہے کہ اس نے جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے. اور اس کی زندگی تو بے ڈنگی ہے. کافر کی زندگی بے ڈنگی ہے، جدھر منہ اٹھایا چلتا ہے، کوئی نہیں دیکھنا جائز کیا ناجائز کیا ہے، حق کیا باطل کیا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مزین کریں، اور اپنی زندگیوں کو جو ہمارے اندر تھوڑی بہت کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.